اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے نیچر آف لا کا آخری ٹاپک جو ہے ڈسٹنکشن بٹوین جنرل لا اینڈ اسپیشل لا اینڈ کائنڈز آف اسپیشل لا۔ اب چلتے ہیں ڈسٹنکشن بٹوین جنرل لا اینڈ اسپیشل لا کی طرف۔ تو جنرل لا سے مراد جو ہے کسی بھی اسٹیٹ کی وہ آرڈنری لا جو کہ اس کے تمام کورٹس میں جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے اور اس کے انفورسمنٹ کے لیے جو ہے کسی اسپیشل کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے اپلیکیشن میں بھی کسی اسپیشل کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اسی جنرل لا کو جو ہے اسے ڈیوائڈ کیا گیا ہے اسٹیچیوٹ لا میں، ایکویٹی لا میں اینڈ کامن لا میں، جسے ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اب اسپیشل لا جو ہے وہ جنرل لا کے برعکس ہے، یعنی اس کی اپلیکیشن کے لیے نیچر اور اوریجن کے لیے جو ہے وہ اسپیشل کنڈیشن ریکوائر ہوتی ہے اور وہ اپلیکیبل ہوتی ہے ٹو اے پرٹیکولر پلیس، کمیونٹی اور لوکیلٹی۔ ان میں مین ڈیفرنس جو ہے وہ جوڈیشل نوٹس کا ہے، یعنی جنرل لا جو ہے اسے کورٹ ریکگنائز اینڈ اپلائی کرتا ہے ایز اے میٹر آف کورس، لیکن اسپیشل لا جو ہے اسے کورٹ اپلائی نہیں کرتا ایز اے میٹر آف کورس، لیکن پھر بھی جو کنسرنڈ پارٹیز ہے دے ول برنگ اٹ ٹو دی نوٹس آف دی کورٹ۔ چلتے ہیں کائنڈز آف اسپیشل لا کی طرف۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہ اسپیشل لا ڈیوائڈڈ ہے 7 کائنڈز میں: لوکل لا، کنونشنل لا، مرسنٹائل کسٹمز، فورن لا، آٹونومک لا، مارشل لا اور پرائز لا۔ پہلے نمبر پر جو ہے وہ لوکل لا ہے، جو کہ اسپیشل لا کا وہ کائنڈ ہے جو کہ کسی اسٹیٹ کے پرٹیکولر پارٹ میں یعنی کسی خاص علاقے میں جو ہے صرف اپلائی ہوتا ہے۔ سو اٹ از بیسیکلی دا لا آف اے پرٹیکولر لوکیلٹی۔ اب لوکل لا کے بھی جو ہے وہ 2 ٹائپس ہیں، لوکل کسٹمری لا اور لوکل انیکٹڈ لا۔ اب یہ لوکل کسٹمری لا بھی بالکل کسٹمری لا کی طرح ہے، یعنی یہ بھی جو ہے وہ ایکسپریس کرتا ہے دی یونیفارمٹی آف والنٹری ایکشنز، لیکن فرق ان میں یہ ہے کہ یہاں پر جو یہ کسٹمری لا جن کسٹمز کے ریزلٹ سے بنتی ہے وہ کسٹمز جو ہے وہ ایک خاص لوکیلٹی کے ہوتے ہیں، اور بالکل اسی طرح جو ہے وہ لوکل انیکٹڈ لا بھی ہے، یعنی جسے ایک لوکل کمپیٹنٹ اتھارٹی اسی لوکیلٹی کے لیے انیکٹ کرتی ہے جو لاز، تو اسے لوکل انیکٹڈ لا کہتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر جو ہے وہ کنونشنل لا ہے، کنونشن ایگریمنٹ کو کہتے ہیں، اور یہ لا بیس ہوتی ہے ایگریمنٹ پر۔ سو اٹ از بیسیکلی اے فارم آف اسپیشل لا، اور یہ لا جو ہے یہ صرف ان لوگوں پر اپلائی ہوتی ہے جو پارٹی ہوتے ہیں ٹو دی ایگریمنٹ۔ اب تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے مرسنٹائل کسٹمز۔ سو مرسنٹائل کسٹمز اینڈ یوسیجز جو ہے وہ بھی اے فارم آف اسپیشل لا ہے اور اسے لا مرچنٹ کہا جاتا ہے۔ اب لا مرچنٹ کسے کہتے ہیں؟ تو یہ وہ باڈی آف رولز ہے جو اپلائی ہوتی ہے کمرشل ٹرانزیکشنز کو، اور یہ جیورسپروڈنس کی بجائے جو ہے وہ دی پریکٹسز آف ٹریڈرز سے کیا ہوتی ہے؟ ڈیرائیوڈ ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے فورن لا۔ اب فورن لا جو ہے وہ بہت زیادہ اسینشل ہے، کس چیز میں؟ to do justice between the parties and determine their rights and liabilities۔ مثال کے طور پر 2 پارٹیز ہے اور وہ کسی فورن کنٹری میں جو ہے کانٹریکٹ کرتے ہیں یا ایگریمنٹ کرتے ہیں، تو وہ کانٹریکٹ کیسے کریں گے؟ تو وہ کانٹریکٹ کریں گے انڈر دی کانٹریکٹ ایکٹ آف دیٹ لینڈ۔ پھر اگر ان 2 پارٹیز میں جو ہے ڈسپیوٹ پڑ جاتا ہے، ان کے آپس میں اختلافات آ جاتے ہیں، تو فورن لا کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا ٹو سیٹل ڈاؤن دی ڈسپیوٹ بٹوین دیم۔ فورن لا میں جو رولز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سول لا کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ کورٹ جو ہے انہیں ریکگنائز بھی کرتا ہے اور ان پر عمل درآمد بھی کرتا ہے۔ اب وہ رول جو ریگولیٹ کرتے ہیں دی اپلیکیشن آف فورن لا، تو انہیں کہا جاتا ہے کنفلکٹ آف لاز اور پرائیویٹ انٹرنیشنل لا۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے آٹونومک لا۔ اب اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ آٹونومک لا جو ہے وہ لاز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے which are made by an autonomic body for the government of its members، اور ان autonomous bodies کے ساتھ جو ہے وہ subordinate legislative authority ہوتی ہے۔ For example, a university that you study in can make rules and regulation for the government of its members and it is an autonomous body۔ اب 6 نمبر پر جو ہے وہ مارشل لا آتا ہے۔ ہم نے سمپل لا کی ڈیفینیشن یہ پڑھی تھی کہ دوز رولز اینڈ ریگولیشن یا دوز جنرل رولز ریکگنائزڈ اینڈ اپلائڈ بائی دی اسٹیٹ ان دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، جو کہ سالمن کی ڈیفینیشن تھی۔ وہی ڈیفینیشن جو ہے وہ مارشل لا کی ہے، لیکن اسے اسٹیٹ جو ہے اسے ریکگنائز اور اپلائی نہیں کرتا، بلکہ اس کی جگہ جو ہے کورٹ مارشل ریکگنائز کرتا ہے اور اپلائی کرتا ہے ان دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس۔ سو اٹ از بیسیکلی دی لا ایڈمنسٹرڈ ان دی کورٹس مینٹینڈ بائی ملٹری اتھارٹیز۔ اب مارشل لا کے 3 ڈفرنٹ میننگز اور مارشل لا اور ملٹری لا میں جو ڈفرنس ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اب آخری نمبر جو ہے وہ پرائز لا ہے۔
پرائز لا از بیسکلی اے پارٹ آف انٹرنیشنل لا، اور پرائز لا جو ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے دی پریکٹس آف دی کیپچر آف شپس اینڈ کارگوز ایٹ سی ان ٹائم آف وار۔ پرائز لا کے لیے جو ہے وہ اسپیشل پرائز کورٹس ہوتے ہیں جو ان لاس کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں اور اپلائی بھی کرتے ہیں ان دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، جس اسٹیٹ نے بھی جو ہے وہ شپس اور کارگوز کو کیپچر کیا ہے۔ اب یہ پرائز کورٹس جو ہے وہ بناتا کون ہے؟ تو وہی اسٹیٹ جس نے شپس اور کارگوز کو کیپچر کیا ہے، تو وہی اسٹیٹ جو ہے وہ ان پرائز کورٹس کو بناتا ہے، اور یہی پرائز کورٹس جو ہے اس اسٹیٹ کو بیلونگ کرتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی ہمارے کائنڈز آف اسپیشل لا جو ہے وہ ختم ہو گئے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے ہم اسٹیٹ کو ڈسکس کریں گے۔